أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اس میں انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے کامل کر دیا، اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اس دین اسلام پر۔ تو دین اسلام سب سے آخری مذہب ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ کے ہاں مقبول بھی یہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ اب اگر کوئی کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ جب دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے تو دین کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرما کے چلے گئے، آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں کو مت اختیار کرو، اور وہ لوگ تمہارے کبھی دوست بھی نہیں بن سکتے۔ وہ تو تم سے خوش اس وقت ہوں گے جب تم ان کا مذہب اور ان کا دین اختیار کرو گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی نہ کر دو۔ تو شریعت نے حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ دین نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا: کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون ہے اللہ کے رسول جنہوں نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے گویا اس نے میرا انکار کیا ہے، اور ایسا انکار کرنے والا جہنم میں جائے گا۔
شریعت نے حکم ہمیں یہ دیا کہ تم غیروں کے طریقوں کو مت اختیار کرو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ان کا جو حشر ہوگا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ انسان دنیا میں مشابہت اختیار کرتا تھا۔ تو اگر انسان مشابہت اختیار کرے گا نیک لوگوں کی، صلحاء کی، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی مشابہت اختیار کرے گا یہود و نصارہ کی تو اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ شریعت نے ہر موقع پر ہمیں یہ ترغیب دی کہ اسلام خود اپنے طریقے پہ چلا، یہود و نصارہ کے طریقے سے ہر موقع پر ہٹتے رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ انی احتسب ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات عطا فرمائی، فرعون کو اللہ نے اس دن غرق کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آپ نے تمنا ظاہر کی کہ میں 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤں گا، تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا، 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھنا، یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ تو آپ نے ان کی مخالفت کی وجہ سے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ 2 روزے کریں گے، ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے اور یا ایک دن ہم بعد میں روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ امامہ باندھتے ہیں لیکن بغیر ٹوپی کے، آپ نے فرمایا ہم امامہ باندھیں گے ٹوپی کے اوپر تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی تو ایک طرف یہود کا مذہب تھا کہ وہ عورت کو بالکل گھر سے نکال دیتے، حیض و نفاس میں بالکل قریب نہ جاتے، ایک بند کمرے میں بند کر دیتے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں اس کی قضاء حاجت، نہ اس سے بات کرتے نہ قریب جاتے۔ دوسری طرف نصارہ تھے کہ وہ حیض اور نفاس میں عورت کے قریب بھی جاتے، مباشرت بھی کرتے، ہم بستری بھی کرتے۔ اسلام نے درمیان کا راستہ دیا، نہ یہود کی طرح کرنا ہے کہ عورت کو گھر سے نکال دو، نہ نصارہ کی طرح کرنا ہے کہ مباشرت بھی درست ہو۔ اسلام نے کہا عورت ان ایام میں گھر میں رہے گی، اس کا ظاہری جسم پاک ہے، اس سے آدمی مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن جمع نہیں کر سکتا۔ تو اسلام نہ یہود کے طریقے پر گیا کہ گھر سے نکالو، نہ نصارہ کے طریقے پر کہا کہ جمع اور مباشرت بھی درست ہو۔ اسلام نے اپنا ایک طرز اور ایک راستہ بتایا، عورت گھر میں تو ہوگی، اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا ٹھیک ہے، وہ کپڑے دھو لے وہ پاک ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گی، ایک بستر پہ سو بھی سکتی ہے لیکن ملاپ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے درمیان کا راستہ دیا۔ تو شریعت ہر موقع پر ہمیں جو تعلیم دیتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین خود ایک مکمل دین ہے۔ اسلام میں 2 تہوار ہیں، ایک تہوار ہے عید الفطر، ایک تہوار ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تہوار نہیں۔ اور یہ تہوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ اس دن خوشی مناتے ہیں 2 دن۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خوشی کے دن ہے، اللہ نے ان دنوں میں ہمیں نجات دی تھی فرعون سے، اس لیے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس سے بہتر دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ تو اسلام کے اندر خوشی کے 2 تہوار ہیں، اور دونوں تہوار کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔
عید الفطر کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے کہ جب انسان نے 1 مہینے روزے رکھے تو اب اگلا دن اس کے لیے خوشی کا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے روزے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، شب بیداری کی، تلاوت کی توفیق دی ہے، تو وہ اگلے دن خوشی کا دن ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ عید الاضحیٰ بھی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ان دنوں میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے۔ حج جیسا عظیم رکن جو ادا ہوتا ہے وہ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، تو 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے یوم نحر، تو وہ حج کی عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، ایک دوسری بڑی عبادت قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی ایک عبادت کے ساتھ رکھا۔ تو اسلام میں یہ 2 تہوار ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں تہوار نہیں۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا۔ انسان کسی چیز پر اگر خوش ہو جائے، اللہ اس کو اولاد کی نعمت دے، کاروبار میں نفع دے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، وہ خوش ہو، اسلام نے منع نہیں کیا۔ کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، غم کا اظہار ہو، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہہ جائیں، غمگین ہو، اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن اسلام نے حدود رکھے ہیں۔ خوشی میں بتایا کہ خوش ہو جاؤ، بیٹے کی شادی ہے، لیکن موسیقی کی طرف نہ جانا، فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف نہ جانا، نام و نمود، ریاکاری، فضول خرچی نہ کرنا۔ غم کا موقع آیا، حدود بتائے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، جو اپنے رخساروں کو پیٹے اور جو اس طرح جزا فضا کرے جس طرح کے یہود کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اسلام نے غم کے موقع پر بھی ہمیں تعلیمات دیں، خوشی کے موقع پر بھی تعلیمات دی۔ تو ان 2 تہوار کے علاوہ اگر کوئی اور قومی تہوار ہو، کسی ملک کا تہوار ہو، اس میں انسان خوش ہوتا ہے، شریعت نے اس سے بھی نہیں روکا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کی نعمت عطا فرمائی، 14 اگست 1947 کو اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں دی۔ اس نعمت کے دن انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد وطن دیا، کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خوش ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے۔ اس دن انسان روزہ رکھے، 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھے، اللہ کے نام پہ صدقہ کرے کہ رب العالمین نے ایک وطن عزیز دیا جہاں جس طرف جاؤ اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ہر طرف پھیل رہا ہے۔ خدا نہ کرتا اگر ہم انڈیا میں ہوتے، ہر جگہ مندر ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہوتا، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی۔ آج اللہ کا فضل ہے، جس محلے میں جاؤ اللہ کا گھر نظر آتا ہے، جس آبادی میں جاؤ مسجد موجود ہوتی ہے، تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر گھر میں حفاظ علماء موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو انسان اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ 6 ستمبر 1965 عیسوی کو اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، بھارت کو اللہ نے شکست دی، اس دن انسان خوش ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ان چیزوں سے ہٹ کر ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو لے لیتے ہیں کہ ہم اپنے خوشی کا دن وہ مناتے ہیں جس دن وہ منا رہے ہیں، ہم اپنے ہاں اس دن کو معزز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس دن کی ترغیب تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، ترویج شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کرنا ناجائز ہو جاتا ہے غیروں کی مشابہت کی وجہ سے۔ اب ایسے کون کون سے تہوار ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں اور ہمارے ملک میں رائج ہیں اور ہم نادانی ناسمجھی کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بظاہر گناہ اور دین کے خلاف نہیں سمجھتے، حالانکہ اس میں ہونے والی حرکات، سکنات، سرزد ہونے والے افعال ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے۔ مثلا فروری کے مہینے میں ایک تہوار ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بسنت، یہ زیادہ تر لاہور میں منایا جاتا ہے، اور پھر لاہور کے دیکھا دیکھی پنجاب کے علاقوں میں، اور اس وقت یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے، یہ فروری کے مہینے میں ہوتا ہے۔ بسنت کا تعلق کس کے ساتھ؟ جی ہم اس میں پتنگ اڑا رہے ہیں، اس میں خوشی منا رہے ہیں، تو کیا حرج کی بات ہے؟ یہ بسنت کا تہوار کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ آج سے 200 سال پہلے لاہور کے اندر اس وقت چونکہ ہندوؤں کی آبادی ہوتی تھی، مسلمان ہندو اکٹھے رہ رہے ہوتے تھے، اس وقت تک وطن عزیز کی آزادی نہیں ہوئی تھی،
تو وہاں ایک ہندو تھا جس کا نام تھا حقیقت رائے، نوجوان لڑکا تھا حقیقت رائے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا. تو مسلمانوں نے اس وقت عدالت میں جا کر کہا کہ اس نے ہمارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اس کو سزا دی جائے. تو یہ جو حقیقت رائے نوجوان تھا، اس پر کیس چلا اور اس کی وہ گستاخی ثابت ہو گئی کہ اس نے سرعام کی ہے اور بارہا کر رہا ہے. تو اس کو لاہور کے وہاں گراؤنڈ میں اس کو پھانسی دی گئی. جس دن اس کو پھانسی دی گئی تو اگلے سال سے ہندوؤں نے وہاں پر یہ بسنت کا میلہ شروع کیا. یہ بات روزنامہ نوائے وقت 4 فروری 1994 عیسوی انہوں نے یہ پس منظر پورا لکھا. تو پھر انہوں نے یہ پتنگیں اڑائی صرف اس وجہ سے کہ اس دن ہمارے اس آدمی کو مسلمانوں نے پھانسی دی ہے، تو اس کی خوشی میں انہوں نے بسنت کا تہوار شروع کیا. 200 سال قبل یہ شروع ہوا اور یہ چلتے چلتے آج تک یہ موجود ہے. یہ ہندو بھی کر رہے ہیں، سکھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو حقیقت رائے تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو اس لیے سکھوں نے بھی اس میں شرکت کی، ہندوؤں نے بھی شرکت کی. اور یہ آج تک بھارت کے اندر جو نصاب بچوں کو تعلیم کا پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب کے اندر ایک تہوار بسنت شامل ہے، اور یہ ان کو مذہبی تہوار کے نام پر ہندو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں حرج کی کیا بات ہے. تو اس کا تعلق ایک گستاخ رسول کی موت کے ساتھ ہے کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور اس کی خوشی میں انہوں نے منایا، اور ہمارے بچے بھی دیکھا دیکھا منا رہے. پھر اس کے اندر دیگر کیا نقصانات ہیں. دوسرا بڑا نقصان اس میں فضول خرچی ہے کہ اس میں جتنا مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے، پتنگیں اڑتی ہیں، ان کے لیے جو ڈور استعمال ہوتی ہے، کتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. آج سے 7 سال قبل جو رپورٹ شائع ہوئی، اس میں انہوں نے جتنے سالوں کے اندر اس پہ پیسہ لگا ہے وہ اندازہ بتایا گیا نوائے وقت نے، تو وہ تھا 3 ارب 56 کروڑ روپے اب تک اس پہ خرچہ ہو چکا ہے. 2014 عیسوی میں اسی فروری کے مہینے میں جب بسنت آئی تو اس دوران اس میں الیکٹرک کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. عموماً تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، بجلی ٹرپ ہو جاتی ہے. بسا اوقات تیز دہار مانجھے کی وجہ سے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ تیز دہار ہوتا ہے، گلے پہ لگتا ہے، گلے کی گردن کٹ جاتی ہے یا شہرک کٹ جاتی ہے. کتنے بچوں کے حادثات اس طرح ہوئے ہیں. پھر کتنے جو پتنگ اڑاتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوتے بلڈنگوں سے، عمارتوں سے نیچے گر کے مر گئے. اور کتنے ہی ہیں کہ وہ بچے جب اس پتنگ کو لوٹنے کے لیے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ٹریفک حادثات کا نشانہ بن گئے. پھر ان دنوں میں جتنی بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے وہ تو اعداد و شمار میں ہی نہیں ہے. فحاشی عریانی کتنی ہوتی ہے، شراب کتنی بکتی ہے، موسیقی کتنی ہوتی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کتنی ہوتی ہے، گانا کتنا بجتا ہے، وہ شمار میں نہیں آ رہا. تو ایک یہ وہ رسم ہے جو ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہے. ہم اس کو تفریح کے نام پر اور ہم اس کو تہوار کے نام پہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے کا پس منظر کا علم ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے عرض کیا، اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں وہ تعلیمات جو دے گا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کے کچھ حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر اگر کوئی کام کرے تو فبیہا، اور اگر کوئی ان سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اسلام اس سے منع کرتا ہے. نمبر 2، دوسری چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے. دوسرا تہوار جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ 14 فروری کے دن منایا جاتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے، یعنی محبت کا دن. محبت کے نام پر یہ دن پھیلتا ہے. اس میں معاذ اللہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ساحل سمندروں پہ ملتے ہیں، سیلفیاں بنتی ہیں، کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، فحاشی اور یعنی کی محفلیں ہوتی ہیں، آپس کے اندر ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، نام اس کو محبت کا دیا جاتا ہے. محبت ہوتی ہے نکاح ہو جانے کے بعد. نکاح سے پہلے ہے وہ عشق ہے، وہ بدنظری ہے، وہ گناہ ہے، محبت نہیں. محبت ماں سے ہوتی ہے، بہن سے ہوتی ہے، بیٹی سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے. غیر محرم سے جو ہوگا وہ عشق ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم.
ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا، اکٹھے دیا، یہ نہیں الگ الگ نہیں کہا، مردوں کو الگ کہا ہو نماز پڑھو، عورتوں کو الگ کہا ہو نماز پڑھو، ایک حکم دیا اقیم الصلاۃ، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن جب بات آئی حیا اور پاک دامنی کی، نظر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی، ملک میں حیا کی، تو اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ مردوں سے الگ کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو الگ حکم دیا، نگاہوں کو جھکاؤ، عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، مردوں کو الگ حکم دیا۔ تو اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن یہ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ تو آج یہ رسم بھی ہمارے ہاں چل رہی ہے، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر نام دیا جاتا ہے اسے محبت کا، اور اس دوران فحاشی اور یعنی بے حیائی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا تہوار ہے 8 مارچ، خواتین کا عالمی دن، یہ بھی ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، اور اس دن کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ اس دن عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جیسے کہ گزشتہ سالوں میں دیکھا اور سنا گیا، ان کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے بینر ہیں، کسی پہ لکھا ہے میرا جسم میری مرضی، کسی پہ لکھا ہے دوپٹہ اوڑھنا ہے تو اپنے سر پہ اوڑھ دو، ڈالنا ہے تو اپنی آنکھوں پہ ڈال دو، بیٹھنا ہے تو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ لو۔ یعنی یہ نعرے، یہ ثقافت غیروں کی ہے، اسلام کی نہیں۔ اسلام نے جو عورت کو حق دیا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ انہوں نے تو صرف عورت کو ایک دن 8 مارچ کو کہا یہ عورت کا دن ہے، اسلام نے 364 دن عورت کو دیے۔ عورت ماں کی صورت میں اسلام نے کہا قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی صورت میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اگر وہ عورت بہن یا بیٹی کی صورت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، انہوں نے اس کی پرورش کی، ادب سکھایا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ حق تو اسلام نے عورت کو دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کی منڈیاں لگتی تھیں، جس طرح جانور فروخت ہوتے ہیں، عورتیں فروخت ہوتی تھیں۔ اسلام نے عورت کو 4 دیواری میں ملکہ بنایا۔ اسلام سے پہلے عورت کو میراث نہیں ملتی تھی، اسلام نے عورت کو میراث دی۔ کہا مرد کی میراث ₹1,00,000 ہے تو 50,000 عورت کی۔ اسلام نے عورت پر کسی وقت بوجھ نہیں ڈالا۔ کہا اگر وہ پیدائش کے بعد سے لے کر جب تک شادی نہیں ہوتی اس کا خرچہ اس کے والد کے ذمے، نکاح کے بعد اس کے اخراجات شوہر کے ذمے، اولاد کی نعمت اللہ دے دے تو پھر بعد میں اخراجات اولاد کے ذمے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت دے کر گھر میں سکون سے بٹھایا۔ انہوں نے عورت کو بے حیائی کے نام پر گھر سے نکالا۔ 5 روپے کا چھالیا بکا تو اس پر بھی عورت کی برہنہ تصویر۔ آج 5 روپے سے لے کر 5 لاکھ تک کون سی چیز ہے جس میں عورت کی تصویر نہ لگی ہو؟ آخر مردوں کی مناسبت سے جو چیزیں ہیں ان پر عورت کی تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ آج سڑکوں کے پاس سے گزرو، بڑے بڑے بینر لگے آتے ہیں، ان بینروں پر نیم برہنہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے عورت کو استعمال کر کے کیا تو صرف فحاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، حرص و ہوس کے لیے۔ ان کا مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں، کہ اسلام نے جو عورت کو عزت دی اس کو ختم کرنا ہے۔ خاص طور پہ بر صغیر میں اور ہمارے ملک میں جو گھریلو نظام ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے عورت کو باہر نکالا جائے۔ آج یورپ کے اندر دیکھو گھر کا سکون نہیں ہے، عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا، ان کا مستقبل کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اولاد کے جھنجٹ میں کون پڑے، بد تفریح کرو۔ ساری زندگی بے حیائی میں گزر جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی پاس موجود نہیں ہوتا، نہ کوئی پوتا ہے نہ بیٹا ہے، نہ نواسی ہے نہ پوتی ہے۔ اور یہ الحمدللہ اسلام نے ہمیں آپس کے حقوق بیان کیے۔ آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے کتنی عزت ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، کبھی ایک پوتا خدمت کر رہا ہے، کبھی دوسرا پوتا، کبھی ایک بیٹے کے ہاں کبھی دوسرے کے ہاں، کبھی نواسے آتے ہیں کبھی نواسیاں آتی ہیں۔ سارا دن اس دادا کی، دادی کی، نانا کے، نانی کے ایسی گزر جاتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا اپنے بڑھاپے کا۔
اس کی آدھی سے زیادہ بیماریاں پوتوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہاں اولڈ ہوم میں تو وہ ترستے رہتے ہیں کب ہمارا بیٹا کبھی آئے گا، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ان کو وہاں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا تیسرا تہوار جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ 8 مارچ کو ہے، خواتین کے عالمی دن کے نام سے، یہ بھی غیر شرعی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 4 اپریل فول۔ اپریل کے مہینے میں ہمارے ہاں ایک تہوار ہوتا ہے، فول کہتے ہیں بے وقوف بنانا۔ اپریل کے مہینے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، فون کر کے کسی کو بولیں گے تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہارے والد کا حادثہ ہو گیا، وہ اوپر سے نیچے گر گیا، اس کا مالی نقصان ہو گیا، تاکہ دوسروں کو بے وقوف بنا کر ان کو پریشان کریں، تکلیف میں ڈالیں۔ ہمارے بعض نادان اس کو بھی کرتے ہیں، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ اسلام جھوٹ کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور جھوٹ کو منافق کی نشانی بیان کرتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی علامت ہے جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 دھوکہ دینا ہوتا ہے دوسرے کو، جتنا دھوکے میں رہو اتنا کامیابی ہے۔ تیسرا تک ایذائے مسلم ہے، اس کو اذیت دے رہے ہیں کہ آپ کا حادثہ ہو گیا، وہ بیچارہ وہاں پریشان غمگین ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے حادثہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھا اس دن ہر چیز کو جائز سمجھا جا رہا ہوتا ہے، جو جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے۔ حالانکہ کسی بھی گناہ کو جب کوئی آدمی جائز سمجھ لیتا ہے، فقہا نے لکھا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ ہے، اگر کوئی حرام کو حلال سمجھے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی صرف انسان گناہگار ہی نہیں ہو رہا، وہ اسلام سے بھی جا رہا ہے۔ جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اس کو کوئی ایک لمحے کے لیے حلال نہیں کر سکتا۔ جس کو شریعت نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، کوئی ایک لمحے کے لیے اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اور نادان سمجھ رہے آج اپریل کا مہینہ ہے، جس کو جو جھوٹ بولو، جس طرح دھوکہ دو، سب جائز ہے، وہ ناجائز کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو آدمی ایمان سے بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ بھی ہمارے ہاں ایک رسم ہے، اور اس تہوار سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نمبر 5 1 مئی مزدوروں کا عالمی ڈے۔ یہ تہوار بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جب مئی کا پہلا دن آتا ہے تو کہا جی مزدوروں کا آج دن ہے اور آج کے دن چھٹی ہے۔ یہ تہوار کب سے شروع ہوا؟ آج سے 2 صدی قبل امریکہ کے اندر مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا 18 سے 20 گھنٹے۔ یہ لوگ 20-20 گھنٹے نوکری کرتے اور ان کی تنخواہیں بہت کم تھی، تو ان سارے مزدوروں نے مل کر آپس میں احتجاج کیا، ہم سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور ہمیں اجرت کم دی جاتی ہے۔ جب انہوں نے احتجاج کیا اور ان کا احتجاج بڑھتا رہا، سارے لوگ شامل ہوتے گئے، حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران ان مزدوروں میں 337 آدمی مر گئے۔ جب اگلا سال آیا تو انہوں نے اس دن کہا یہ مزدوروں کا دن ہے کہ اس دن ہمارے آدمی مارے گئے، تو اس لیے ہر سال اس دن چھٹی ہوگی، تو اس دن انہوں نے چھٹی کے طور پر منایا۔ تو یہ دن بھی امریکہ سے، یہود کے ہاں سے، نصارہ کے ہاں سے شروع ہوا۔ اسلام نے تو مزدور کو 1400 سال پہلے عزت دی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، تم مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اسلام نے تو مزدور کو وہ مقام دیا ہے کہ جب جس سے کوئی کام لے رہا ہے، آپ نے حقوق بیان کیے کہ اگر تمہارے ماتحت کوئی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، ان سے اتنا مشقت والا کام نہ لو جو ان کی طاقت میں نہ ہو، کوئی بوجھ ان پہ ڈالو تو تم ان کی مدد کرو۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا، بات بات میں ان کی آزادی کا درس دیا، معمولی باتوں میں کہا آزاد کرو، کفارہ قتل آزاد کرو، کفارہ زہار ہے غلام آزاد کرو، کفارہ یمین ہے غلام آزاد کرو، قتل خطا ہے غلام آزاد کرو۔ کا ایک غلام آزاد ہوگا تمہارا ہر عضو جہنم سے آزاد ہوگا۔ اسلام نے تو آزادی کے درس، ماتحتوں کے حقوق تو ہمیں پہلے بیان کیے، ہم کیوں غیروں کے طریقوں پر چلیں؟ اسلام نے تو یہاں تک حق بیان کیا۔ صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کسی بات پہ مار رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود،
حضرت ابو مسعود نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود جتنی تجھے اس کے اوپر قدرت ہے اس سے کہیں گنا تیرے اللہ کو تیرے اوپر قدرت ہے۔ جب تیرا اللہ تجھے معاف کرتا ہے تو کیوں نہیں معاف کرتا؟ اللہ کو تو تیرے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ انہوں نے اسی موقع پر غلام کو آزاد کر دیا اور فرمایا اس کے بعد میں نے اپنے کسی غلام کو کبھی نہیں مارا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد اسلام نے مزدوروں کو ان سے کہیں گنا زیادہ حق دیے، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں دیے، سال بھر کے لیے ان کو حقوق ادا کیے۔ نمبر 6، 14 مئی مدر ڈے، ایک تہوار جو ہمارے ہاں منایا جاتا ہے وہ ہے 14 مئی کو مدر ڈے کے نام سے ہے، یعنی ماؤں کا دن۔ یہ دن بھی غیروں کے ہاں سے شروع ہوا اور ان کے ہاں صرف اس ایک دن میں، یعنی 364 دنوں میں ماں کو صرف محبت کا ایک دن دینا ہے، اور اس ایک دن میں 10 روپے کا کارڈ اس کو دینا ہے۔ تو وہ کارڈ بنا دیا اور وہ لے کر گیا، ماں کو دے دیا، یہ ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تو وہ ہمیں ماں کا حق سکھا رہے ہیں کہ 364 دنوں میں آپ نے ایک دن اور ایک دن کے 5 منٹ میں 10 روپے کا کارڈ اس کو دے دینا، یہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اسلام نے ہمیں ماں کا حق یہ دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے ماں کا حق دیا کہ محبت سے نظر ڈال دی، اللہ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اسلام نے ہمیں محبت کا درس دے دیا، فرما دیا جس کا رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالد، والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی، والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اسلام نے بتا دیا ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور روک دیا کہ ان کی بد دعا سے بچو، ان کی بد دعا فوراً لگتی ہے۔ والدین کو درس دے دیا ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعائیں اللہ تمہارے حق اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد لولدہ و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، یعنی اسلام نے عورت کو حق دیا۔ انہوں نے صرف ایک دن کے اندر کہا کہ ماں کو اگر تم نے ایک کارڈ دے دیا، ایک پھول پیش کر دیا، ایک گلدستہ دے دیا، تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ یہی ماں باپ ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں کوئی بیٹا آ جائے، بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 5 منٹ آ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ سکے۔ اسلام نے ماں باپ کو عزت دی، ماں باپ کو ایک احترام دیا۔ جتنا بڑھاپے میں پہنچے اسلام نے کہا لا تقل لہما اف، زبان بھی نہیں کھولنی، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، بات نرمی سے کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دینا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یوں دعا کرنا اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ تو میں نے عرض کیا ایک تہوار ہمارے ہاں یہ ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اسلام نے ماں باپ کو جو حق دیا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ نمبر 7، 26 جون کو عالمی یوم انسداد منشیات۔ 26 جون کو یہ ایک دن منایا جاتا ہے کہ منشیات سے، نشے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور عموماً یہ تہوار بھی نظر آتا ہے، اور یہ تہوار بھی یورپ سے شروع ہوا، چلتے چلتے آگے بڑھتا گیا۔ اسلام نے منشیات سے 1400 سال قبل روکا۔ اسلام نے انسان کی جان کے تحفظ کے لیے قصاص کو رکھا، انسان کے مال کے تحفظ کے لیے چوری کی حد رکھی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، اور اگر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو۔ اسلام نے عزت کے حفاظت کے لیے حد قذف رکھی کہ جو کسی پہ تہمت لگا دے اس کو کوڑے مار دو۔ اسلام نے عقل کی حفاظت کے لیے شراب کے اوپر حد رکھی، کوئی شراب پیے 80 کوڑے مارو۔ اسلام نے تو منشیات سے 1400 سال قبل روکا۔ انسان کی عقل کی، مال کی، جان کی تمام چیزوں کو اسلام نے تحفظ دیا۔ کہا اگر کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے اسے بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کوئی اگر کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے اس پر بھی اسلام نے حد رکھی، اور اسلام نے عقل جو بہت بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کے لیے کہا کوئی شراب پی رہے اسے کوڑے مارو تاکہ عقل کی نعمت زائل نہ ہو۔ اسلام نے کہا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی منشیات سے جتنا اسلام نے روکا ہے کوئی مذہب نہیں روک سکتا۔ تو ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات موجود ہیں جو اس بارے میں ہمیں ایک واضح راستہ فراہم کر رہی ہیں۔ نمبر 8، 12 جولائی آبادی کا عالمی دن۔ اسی طرح ایک تہوار منایا جاتا ہے 12 جولائی کو، اس کا مطلب ہوتا ہے آبادی کا عالمی دن، یعنی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، بچے زیادہ آگے نہ بڑھیں، آبادی آگے نہ بڑھے، یہ کھائیں گے کہاں سے،
تو یہ دن آتا ہے تو یہ نعرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے بچے دو ہی اچھے، کہ بچے اگر بڑھ کر یہ کہاں سے کھائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے دو وجہ سے۔ نمبر ایک، قتل کرتے تھے اگر بچی ہو تو عار کی وجہ سے، کہ میری بیٹی کسی اور کے گھر جائے گی، کسی کی بیوی بنے گی تو عار ہے، تو وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور بیٹوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، بڑا ہوگا تو اس کے لیے کھانا پینا کہاں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے ان کا رزق کا ذکر پہلے کیا اور والدین کے رزق کا ذکر بعد میں کیا، اس سے پتہ چلا اللہ ان کی وجہ سے رزق دے گا۔ تو بہرحال اس نیت کے ساتھ اگر کوئی اولاد کو قتل کرتا ہے، حمل گرا دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے، وہ قتل کرنا ایک انسان کا قتل کرنا ہے، تو جیسے ایک انسان کا قتل گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی طبیب حاذق مشورہ دے، کوئی ڈاکٹر، کہ واقعی عورت کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہو اور بچے کا ہونا اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس کے مشورے کے مطابق آدمی 4 ماہ سے قبل کوئی ایسی دوا استعمال کر سکتا ہے جس سے حمل گر جائے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ بچہ کہاں سے کھائے گا، بچے بڑھیں گے تو ان کا کھانا پینا کیسے ہوگا، تعلیم کیسے ہوگی، اگر دولت اور پیسہ اور رزق بیچ میں آئے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میں قیامت کے دن تمام امتوں میں اپنی اس امت پہ فخر کر سکوں۔ جو کہتے ہیں 2 ہی بچے 2 ہی ہوں، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا دونوں مر گئے، کیا کرے گا مستقبل میں؟ بچے 2 ہی تھے، دونوں نافرمان نکل گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ 2 ہی تھے، ایک امریکہ چلا گیا، دوسرا یورپ چلا گیا، پھر یہ بوڑھا بوڑھی اولڈ ہوم جائیں گے۔ 2 ہی تھے، ایک بچی تھی اور ایک بیٹا تھا، بیٹا نافرمان تھا، بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر کیا ہونا ہے؟ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہو ایسے خود سیاسی لیڈروں کے والدین کے 4 بچے تھے، 5 تھے، وہ خود جو آج سیاسی لیڈر بنے، اگر وہ 2 پر قناعت ہوتی تو یہ دنیا میں ہی نہ آتے۔ جو آج ہمارے لیڈر ہیں، اگر ان کے ماں باپ بھی 2 پر قناعت کرتے تو یہ آج لیڈر ہمارا لیڈر نہ ہوتا، تو وہ بھی خود تب آیا جب 2 سے زیادہ ہوئے۔ تو بہرحال یہ شریعت سے ہٹ کر بات ہے، رزق کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے، وہ 18,000 قسم کی مخلوق کو رزق دے سکتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ جب انسان دعوت کرتا ہے، 8 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 10 کا بناتا ہے، 8 آدمیوں کو دعوت دی ہے، 10 اور 12 کا کھانا بنائے گا۔ خدا کسی کو پیدا کرے گا، اس کے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ تو 8 کو دعوت دے رہا ہے، 10 کا کھانا بنا رہا ہے، خدا کسی کو بھیج رہا ہے، اس کا انتظام نہیں کرے گا؟ مسلمان کا ایمان اور توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 9، 25 دسمبر کرسمس ڈے، ایک تہوار جو منایا جاتا ہے، وہ 25 دسمبر جو گزر گیا، اس میں عموماً یہ بھی نصارہ کے ہاں سے آیا۔ وہ لوگ اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر منا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام میں کسی کے پیدائش کے دن کا منانا، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ خوشی کے صرف 2 دن رکھے گئے۔ پھر ان کے ہاں ان دنوں میں جو موسیقی، جو فحاشی، جو بے حیائی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، شراب جو بکتی ہے اس دن، تو وہ اعداد و شمار میں اس کا تذکرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، آخری 10ویں اور اہم چیز جو ہے وہ ہے 31 دسمبر، ہیپی نیو ایئر، جو کل کا دن جیسے گزر جائے گا، جو آگے شب آئے گی 1 جنوری کی جو شب ہوگی، جس سے 2023 کا آغاز ہوگا، یعنی 31 دسمبر گزرنے کے بعد اس دن دیکھا گیا ہے کہ اس رات میں بہت زیادہ فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، معاذ اللہ رقص کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب بک رہی ہوتی ہے، نوجوانوں کی رات اسی میں گزر رہی ہوتی ہے، گانا بج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر انسان شریعت کے بالکل مخالفت پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس دن تو ہمیں سوچنا چاہیے میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں نے کتنے اعمال کیے، پہلے میری زندگی 20 سال تھی، آج 21 سال میرے پورے ہو گئے، اس سال میں کتنے نیک اعمال کیے، قبر کی کتنی تیاری کر دی، آخرت کی طرف کتنا متوجہ ہو گیا۔ یہ تو سال مکمل ہونے پر اپنے محاسبے کا دن ہے۔
تو ہم نے وہ محاسبہ چھوڑ دیا۔ پھر اسلام میں سال شروع ہو رہا ہے محرم الحرام سے، محرم سے سال ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جنوری والے اس دن بڑی خوشی، اور یہ خوشی نہیں، وہ خوشی نہیں جس میں اللہ ناراض ہو جائے، وہ خوشی نہیں جس میں رب العالمین کی ناراضگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان کی خوشی وہی ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو رات آنے والی ہے، اس رات میں بھی عموماً بہت سے فحش پروگرامات ہوتے ہیں، اور اس رات میں دیکھا گیا ہے کہ بعض فائرنگ کرتے ہیں جس سے دوسروں کے آرام میں خلل آتا ہے، بچے گھبرا جاتے ہیں، بوڑھوں کی نیند خراب ہوتی ہے، ایذائے مسلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ بعض نوجوان موٹر سائیکل چلا رہتے ہیں، سلنسر کھولا ہوا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس دن میں پٹاخے، گولیاں، کتنا پیسوں کا خرچ ہے، فضول خرچی ہے۔ قرآن اس فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ خدا کے نام پر دینے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس بے حیائی کے کام پہ ہزاروں لاکھوں روپے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ 10 وہ تہوار تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جو ہمارے ہاں رائج ہیں، لیکن یہ غیر اسلامی تہوار ہیں۔ اس سے انسان خود بھی بچے، نسل نو کو بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق